شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک شخص کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جس کا تعلق آزاد کشمیر باغ سے ہے۔ اور وہ شخص بتاتا ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں میری گارمنٹس کی شاپ ہے اور اس شاپ کو میں خود چلاتا ہوں، میں یہاں کا آنر ہوں اپنی شاپ کا۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری جو شاپ ہے اس کے پیچھے کا جو ایریا ہے، جو اس کے پیچھے والی سڑک ہے، وہ بہت زیادہ سنسان اور ویران ہے، اسے کوئی بھی انسان یوز نہیں کرتا آنے جانے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں اور بہت ویرانگی چھائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رات کا وقت تھا اور ہمیشہ میں دکان جب بھی کلوز کیا کرتا تھا تو میں مین راستے سے یعنی مین روڈ سے ہی واپس اپنے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اس رات میں نے یہ سوچا کہ میں مین راستے کو استعمال نہ کر کے اس پیچھے والے راستے کو استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہ شارٹ کٹ بھی تھا اور اس سے میں جلدی بھی گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی دکان کو بند کیا اور دکان بند کر کے میں اس راستے سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ تو جب میں اس پیچھے والے راستے سے اس سنسان روڈ سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو وہاں پر ایک قبرستان تھا، ایک چھوٹا سا قبرستان بنا ہوا تھا وہاں بیچ میں، اور اس قبرستان میں قریباً 9 سے 10 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا، میں وہاں پر جیسے ہی رکا، مجھے نہیں پتا میں وہاں پر کیوں رکا یا کیا وجہ تھی، مجھے کوئی ایسی وجہ وہاں محسوس نہیں ہوئی رکنے کی، لیکن جیسے ہی میں اس قبرستان کے پاس رکا یعنی اس کے سامنے، تو اس قبرستان میں مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی موجود ہے۔ اور جب میں نے اس قبروں کی طرف یعنی ان قبروں کی طرف دیکھا، اس قبرستان کی طرف جو میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے پاس سے ایک بہت ہی دراز قد کی کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے جو اس قبر کے پاس سے اٹھی ہے، اور اٹھ کر جو پاس والا درخت ہے وہ چیز اس درخت کے پیچھے چلی گئی ہے، اور یا پھر وہ غائب ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے صرف اس چیز کو اس قبر کے پاس سے اٹھتے ہوئے اور اس درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گئی، حالانکہ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا، پھر بھی اس طرح سے وہ مخلوق جو تھی وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھیں، مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، جنات کا واقعہ، اور جو کچھ میں نے بھی دیکھا کہ وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ تو یہی میں نے اپنے آپ کو شور کرنے کے لیے اس قبرستان کے پاس جا کر، بالکل قریب جا کر، وہ جو درخت تھا اس طرف میں نے جب دوبارہ دیکھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو بہت زیادہ وہاں پر خون آلودہ آنکھیں تھیں، جیسے وہاں پر بہت زیادہ مخلوقات موجود ہوں، اور بہت زیادہ 3 سے 4 مخلوقات کی وہاں پر خون آلودہ آنکھیں، بالکل سرخ رنگ کی آنکھیں جو بہت زیادہ چمک رہی تھیں، وہ آنکھیں مجھے مسلسل دیکھے جا رہی تھیں اس درخت کے پیچھے سے۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں چیخیں مارتا ہوا اس راستے سے اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور جب میں اپنے گھر پہنچا اور میں نے اپنی جو وائف تھی، اپنی بیوی کو میں نے یہ ساری بات بتائی، تو وہ مجھے یہ کہنے لگیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا اس پیچھے والے راستے کو یوز کرنے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ بھی اس راستے کو یوز نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پر اسی طرح کے پراسرار واقعات ہوتے ہیں اس قبرستان کی وجہ سے، اور اس قبرستان کو بھی لوگ یوز نہیں کرتے۔ تو آپ آئندہ سے کبھی بھی اس راستے سے واپس مت آنا، کبھی بھی اس راستے کا یوز نہ کرنا، کیونکہ لوگ دن میں بھی وہ راستہ یوز نہیں کرتے، اور آپ تو پھر بھی رات کو واپس آ رہے تھے۔ آپ شکر منائیں کہ آپ کی جان بچ گئی ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو میں نے بھی یہ بات سوچی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس راستے سے، اس پیچھے والے راستے سے میں کبھی بھی دوبارہ نہ گھر سے کبھی گیا ہوں اور نہ ہی کبھی آیا ہوں، اور جب بھی میں اب جاتا ہوں اپنے گھر یا اپنی دکان پر تو میں مین روڈ کو ہی یوز کرتا ہوں۔ تو یہ ایک
خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی وقاص احمد نے۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز بڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے قاسم نے، اور قاسم بتاتے ہیں کہ میں منڈی بہاؤالدین کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے کزن کی، یعنی میرے چچا زاد بھائی ہے، جس کے زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو جو میرا کزن تھا وہ بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ اور بہت زیادہ ویل مینرڈ لڑکا تھا۔ وہ کسی سے بھی نہ لڑتا جھگڑتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بری عادتیں تھیں۔ وہ ایک بہت ہی شریف انسان تھا، اور ہم لوگ جب بھی ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو وہ ہمیں بہت زیادہ نالج کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ بہت زیادہ ہم لوگ اس کے اس رویے سے، یعنی اس کے اس مزاج سے ہم لوگ بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اچانک سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا، ایک دن ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے کسی ریلیٹیو میں شادی تھی، اور وہ جو ریلیٹیو تھے وہ ہمارے قریبی تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ انہی کے گھر رکے ہوئے تھے۔ تو رات کے وقت جب ہم سب کزنز وغیرہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ جو میرے امی ابو ہیں اور جو تمہارے بھی امی ابو ہیں، یعنی بڑوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے جو ہم کسی اور کو نہ بتائیں، ایون کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی نہ بتائیں۔ تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے ایک جن کو، ایک ایسی مخلوق جو کہ ایک ہوائی مخلوق ہے، میں نے اسے قابو کر لیا ہے، اور وہ جن جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے اور میرے سب کام جو ہے وہ کرتا ہے، اور جو بھی میں اسے حکم دیتا ہوں وہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تم اس طرح کی مذاقیہ باتیں کیوں کر رہے ہو، تم تو ایسے مطلب مزاج کے انسان نہیں ہو جو تم اس طرح کی باتیں کرو، کیونکہ پہلے کبھی بھی اس نے اس طرح کی ہمارے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن ہم نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بہت زیادہ سیریس تھے، اور بہت عجیب و غریب وہ ایکسپریشنز دے رہا تھا، اور وہ ہمیں یہی کہنے لگا کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے، تم چاہو تو میں تمہیں یقین دلوا سکتا ہوں۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو ہم لوگوں نے اسے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم ہمیں یقین دلواؤ، ہمیں پروف چاہیے اس بات کا کہ تمہارے پاس کوئی جن ہے جسے تم نے قابو کیا ہوا ہے، جو تمہارے تابع ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ کوئی ایسی چیز جو کہ تمہیں لگے کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک کپڑا تھا، وہاں پر ایک رسی بندھی ہوئی تھی جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس رسی کے اوپر ایک چادر تھی جو کہ سکھانے کے لیے پھیلائی ہوئی تھی، اور وہ جو چادر تھی وہ اس طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ وہ بالکل بھی خود بخود نیچے نہیں گر سکتی۔ لیکن وہ جو ہمارا کزن تھا وہ ہمیں یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور اس نے اس چادر کی طرف دیکھا، اور اس چادر کو اس نے یہ کہا کہ یہ چادر ابھی کچھ ہی سیکنڈز میں تمہاری نظروں کے سامنے یہ نیچے گرے گی زمین پہ۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس طرف دیکھا تو وہ چادر اس طرح باقاعدہ زمین پہ گری جیسے کسی نے اسے اس رسی سے کھینچ کر اتارا ہو اور اسے زمین پر گرایا ہو۔ جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو ہمیں تو یہ بہت زیادہ ایک سپر نیچرل چیز لگی، تو ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے، اور کچھ کزنز جو تھے وہ اٹھ کر وہاں سے چلے بھی گئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے اور نہیں بیٹھنا یہاں پہ، کیونکہ وہ بہت زیادہ حد تک خوفزدہ ہو چکے تھے۔ لیکن میں وہاں پر بیٹھا رہا کیونکہ مجھے ابھی بھی بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارا کزن اس طرح کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے کزن سے پوچھا جب وہ لوگ چلے گئے اور سب لوگ سو گئے، تو جو میرا کزن تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے تم سب کو ڈرا دیا ہے اور تم سب لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ میرے پاس ایک جن ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے کزن سے جب پوچھا کہ یہ جن تم نے کیسے قابو کیا، اور کیا تم نے اس جن کو کس نے کہا تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے، جو میرا کزن تھا وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے جس کے انکل جو ہیں وہ کالا جادو کرتے ہیں، اور اس نے مجھے
باتوں ہی باتوں میں سیکرٹ بتایا تھا، کیونکہ اس کے انکل نے اسے منع کیا تھا کہ یہ بات وہ کسی کو نہ بتائے، لیکن کیونکہ وہ میرا اچھا کلاس میٹ تھا اسی لیے اس نے یہ سیکرٹ مجھ سے شیئر کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں کالا جادو سیکھنا ہے یا تمہیں کالا جادو کرنا ہے تو تم میرے انکل سے رابطہ کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، جس سے مجھے یہ خوب پتہ چل گیا کہ اس کا برین واش کیا گیا ہے، اس کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں بھری گئی ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کے انکل سے ملا، اور اس کے جو انکل تھے وہ رات کے وقت مجھ سے ملے، اور وہ ایک ایسی جگہ پر، ویران جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جو بہت زیادہ پراسرار منظر پیش کر رہی تھی، اور وہ اس طرح کا علاقہ تھا جیسے عمارتیں جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی گری ہوئی پڑی ہیں۔ اس علاقے میں کوئی بھی گھر آباد نہیں تھا، صرف عمارتیں تھیں جو کہ بہت زیادہ بوسیدہ تھیں، اور جو ٹوٹی پھوٹی عمارتیں وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، اس سارے کچرے کے بیچ میں وہ جو انکل تھے اس کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کالا جادو کر رہے تھے۔ اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم کالا جادو کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسا بتاؤں گا طریقہ کہ اس سے تم کالے جادو کی مدد سے ایک جن کو قابو کر لو گے، اور اس کے بعد تم جتنے مرضی چاہے، اگر تم نے ایک جن کو قابو کر لیا تو تم جتنے مرضی چاہے اس کے بعد مخلوقات کو قابو کر سکتے ہو اور اپنے کام کروا سکتے ہو۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ اس بات سے ایکسائٹیڈ ہو گیا، اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے کالا جادو سیکھنا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی۔ اور میں رات کو جب سارے سو جایا کرتے تھے گھر میں تو میں اوپر چھت پر جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر کالا جادو کیا کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ جو طریقہ انہوں نے مجھے بتایا اس کی مدد سے ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس ایک جن حاضر ہوا، اور وہ جو جن تھا وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، یعنی ایک شیڈو کی فارم میں تھا وہ جن، اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے اپنے تابع کر لیا ہے اور اب تم جو کام کہو گے وہ میں کروں گا۔ اس کے بعد سے وہ جن میرے پاس ہے، اور وہ ایک دھوئیں کی شکل میں ہی رہتا ہے، اور مجھے اس سے بالکل خوف نہیں آتا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ یہ سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ میں اس کے پیرنٹس کو یہ بات بتاؤں تاکہ یہ نہ ہو آگے جا کے یہ بہت بڑا کوئی نقصان اٹھائے، کیونکہ اس نے کالے جادو کی مدد سے کسی مخلوق کو بلایا تھا۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا یہ بات سن کر، لیکن اس کے بعد ہمیں جب شادی ہو گئی، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اس کے پیرنٹس کو نہیں بتایا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سنا شادی کے بعد، جب ہم لوگ انہیں فون کیا کرتے تھے یا ان کے گھر جایا کرتے تھے تو وہ کسی سے بھی بات نہیں کیا کرتا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا رہا کرتا تھا، اور اس کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ اس چیز سے خوفزدہ تھے اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا، اتنا اچھا پڑھنے والا بچہ، اتنا ذہین بچہ اچانک سے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جائے تو سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان ہو گیا تھا، اور اچانک سے ایک دن جب میں اس کے پاس گیا، وہ کسی سے بھی ملتا نہیں تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ میں آیا ہوں اس کے گھر ملنے کے لیے تو اس نے مجھے اسپیشل روم میں بلایا اور اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ اسے دیکھ کر جب میں اس کے پاس گیا، اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھ کر، اس کے تاثرات چہرے کے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور وہ مسلسل ایک طرف دیکھ رہا تھا، ایک کونے کی طرف، اور اس نے مجھے بتایا کہ جب سے میں شادی سے واپس آیا ہوں تو وہ جو جن ہے جو میرے تابع ہے، جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے وہ اتنی حد تک خوفناک شکل میں میرے سامنے آتا ہے کہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کی شکل جتنی خوفناک ہے میں بالکل بھی اسے سہ نہیں پاتا، اور میں چیخیں مارنے لگ جاتا ہوں اور میں رونے لگ جاتا ہوں، اور وہ جو جن ہے وہ کافی دیر میرے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور میرے گھر کے لوگوں کو بھی وہ پریشان کرنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے گھر کی چیزیں توڑنا شروع ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ، اور میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتا کہ اس مخلوق کو میں نے ہی بلایا ہے۔ تو تم میری مدد کرو کہ میں اس چیز سے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ اس کے بعد جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے جا کر انکل آنٹی کو، اس کے پیرنٹس کو یہ ساری بات بتائی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا، میرے کزن پر، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے۔
اس کے بعد میری کزن کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد میری کبھی بھی اس سے بات نہیں ہوئی اس طرح فیس ٹو فیس۔ اور جب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو انکل آنٹی بھی ہمیں یہ بتانے لگے کہ ہمارے گھر میں ہم ایک بہت ہی خوفناک مخلوق کو دیکھتے ہیں، جو کہ ایک مرد کی شکل میں آتا ہے، لیکن اچانک سے اس کی شکل اتنی خوفناک ہو جاتی ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں اور اس کے بہت زیادہ جلی ہوئی اس کی سکن ہے، پورا جسم اس کا جلا ہوا ہے، اور اس کے پیر اس طرح سے ہیں جیسے کسی بھیڑیے کے ہوتے ہیں، کسی جانور کے ہوتے ہیں۔ اور وہ کھڑا ہوا ہمیں بہت غصے سے دیکھتا ہے اور اچانک سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے یہ خبر ملی کہ جو میرا کزن تھا، جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ انتقال کر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب میں نے یہ بات سنی کہ میرا کزن جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور مجھے بہت زیادہ اپنے اوپر بھی ایک گلٹ تھا کہ میں نے پہلے ہی اس کے پیرنٹس کو یہ بات کیوں نہیں بتا دی جب اس نے مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی۔ اور میرے کزن کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ مخلوق تھی، جو بھی مخلوق تھی، وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوئی جن تھا یا وہ کون سی قسم تھی مخلوقات کی۔ وہ اس گھر میں اس نے اس حد تک بسیرا کر لیا تھا کہ وہ انہیں میرے انکل آنٹی کو ان کے بیٹے کی شکل میں نظر آتی تھی، ان کے بیٹے کی شکل میں انہیں بلایا کرتی تھی۔ اور جب انکل آنٹی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، متاثر ہوتے تھے، تو وہ اچانک سے اپنا حلیہ بہت زیادہ خوفناک اختیار کر لیتی تھی، جس سے آنٹی کافی دفعہ بے ہوش ہو گئیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ بہت زیادہ ان کی چھت پر بیٹھ کر مخلوق رویا کرتی تھی، عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھی، اس گھر میں وہ انہیں رہنے نہیں دے رہی تھی۔ تو ایٹ دا اینڈ جو میرے انکل آنٹی تھے، انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ اس گھر میں رہ نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔